اس خبر کے سننے کے چند گھنٹوں بعد ہی میجر ولنسکی ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے۔ میجر کی آنکھیں سرخ تر ہو رہی تھیں اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ ان سرخ آنکھوں کا مرکز میں تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ پانی کو تیز پریشر کے ساتھ پھینکنے والی پمپ کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کڑا وقت آن پہنچا ہے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے میجر نے زہریلے لہجے میں کہا، وادی میں تمہیں دوبارہ خوش آمدید علی یار خان۔ تمہارا کچھ قرض بھی تھا جو مجھے ادا کرنا تھا۔ مجھے اپنی اصلیت کھل جانے کا اندیشہ اس وقت سے ہی لاحق ہو گیا تھا جب میں نے موہن کے گرفتار ہونے کی خبر سنی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا وہ کمبخت میرے لیے مشکلات پیدا نہ کرے؟ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، اس کے لیے شکریہ میجر۔ تمہارے دماغ سے یہ بات لگتا ہے کہ ابھی تک نہیں نکلی۔ وہ محض ایک دوستانہ مقابلہ تھا۔ اس دفعہ میرا لب و لہجہ بھی اصلی تھا اور میں نے روسی زبان استعمال کی تھی۔ میجر کے جبڑے اور بھینچ گئے۔ وہ مقابلہ تم نے دھوکے سے جیتا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں دھوکہ دینا تمہاری سرشت میں شامل ہے۔ تم بھیس بدل کر اور باقاعدہ منصوبہ بندی سے اپنے پیچھے ایک مصنوعی بیک گراؤنڈ بنا کر وادی میں اپنے مذموم مقاصد کے لیے آئے ہو، اور اپنے ساتھی کو تم نے پہلے ہی حالات کا جائزہ لینے کے لیے لانچ کر دیا تھا، مگر تم اپنے تمام تر برے ارادوں کے ساتھ چوہے دان میں پھنس گئے ہو۔ تمہارا انجام یادگار ہوگا۔ لگتا تھا موہن نے میجر ولنسکی کے دماغ میں زہر بھر دیا تھا۔ میں نے اطمینان سے کہا، مجھے اپنا گریبان صاف نظر آتا ہے۔ تم چاہو تو وہ دوستانہ مقابلہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ رہی بات وادی میں برے ارادے سے آنے کی، تو یہ موہن کا چھوڑا شوشہ ہے جس سے تم متاثر ہو گئے ہو۔ مجھ سے پہلے حیدر اور بعد میں صرف اور صرف موہن کی گردن کاٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے درمیان جس طرح کی جان لیوا دشمنی ہے اس سے ایک زمانہ واقف ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ میجر ولنسکی قطعی متاثر نہیں ہوا۔ اس کے تاثرات جوں کے توں رہے۔ بولا، دوبارہ مقابلے والی حسرت بھی تمہاری پوری ہو جائے گی، ذرا تمہارا دیدار تو ہو جائے۔ اس کے اشارے پر ہم پر تیز پریشر والے پانی کی بوچھاڑ ہو گئی۔ جن لوگوں کا اس تیز پریشر والی دھار سے سابقہ پڑا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کتنی خوفناک چیز ہے۔ اس کی ضرب جسم پر لاٹھی کی مانند لگتی تھی اور تیز تر پریشر جسم کو کاٹ بھی سکتا تھا۔ میں اس مشین سے بخوبی واقف تھا۔ یہ ابھی ہلکے موڈ پر تھی، اس کے بعد میڈیم اور ہائی کا آپشن بھی موجود تھا۔ شدید قسم کی سردی میں ہم پانی کی بوچھاڑ کی زد میں تھے۔ لمحوں میں لاک اپ پانی پانی ہو گیا۔ جسم اور ہاتھ پانی کی سرد ضرب سے سن ہوتے جا رہے تھے۔ میرے چہرے کو بطور خاص نشانہ بنایا گیا۔ لمحوں میں پٹیاں اتر گئیں۔ میرے چہرے، گردن اور سینے کے زخموں نے دوبارہ سے خون اگلنا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قیامت خیز یہ بوچھاڑ روک دی گئی۔ حیدر کی اپنی حالت خراب ہو گئی تھی، مگر وہ تشویش بھری نظروں سے میرے زخموں کو دیکھ رہا تھا۔ میجر 2 قدم آگے بڑھ کر جنگلے کے قریب آیا۔ اگر تمہیں احساس ہو گیا ہو کہ تم واقعی چوہے دان میں ہو تو میرے ایک سوال کا جواب دے کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ کیا سوال ہے؟ میجر نے سنسناتے لہجے میں کہا، لی کہاں ہے؟ موہن کی کمین گاہ پر جا کر تم نے اسے للکارا تھا۔ موہن کا کہنا ہے کہ اس کمین گاہ کے بارے میں صرف اور صرف لی جانتی ہے اور تمہاری معلومات کا ماخذ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچنا محض اتفاق تھا۔ یہ بات تمہیں پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں۔ وہ عیار شیطان تمہارے ذہن سے کھیل رہا ہے اور یہ دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ تمہارے جیسے برتر ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کا مالک اس کے ٹرانس میں آ گیا ہے۔ اس مکھن آمیز الفاظی نے قدرے اثر دکھایا۔ میجر کے تاثرات قدرے نرم ہوئے۔ بولا، تمہیں ابھی شک کا فائدہ حاصل ہے۔ تمہاری کہانی کی طرف آتے ہیں۔ دھوکہ دہی کے تم مجرم ثابت ہو چکے ہو، مگر وادی میں تمہارا سابقہ ریکارڈ صاف ہے۔ وادی کے لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں، خاص طور پر عزت مآب ولادیمیر۔ مجھے مطمئن کرو، نہیں تو زبان کھول دو۔ تم نہیں جانتے اس لی کا ہاتھ آنا کتنا ضروری ہے۔ عزت مآب اس کی وجہ سے سخت ٹینشن میں ہے۔ میں ذہن میں موہن کی زبان درازی کا توڑ کرنے میں مصروف تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر میں نے سر کو خم دیا۔ اس پسندیدگی کے لیے میں عزت مآب اور وادی کے لوگوں کا مشکور ہوں، مگر وادی میں آنے کا میرا موہن کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وادی کا مفاد آج بھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ میجر کے جبڑے دوبارہ سے بھینچ گئے۔
میں نے مزید کہا، لی کے بارے میں نے اتنا سنا ہے کہ اس نے محل سے کوئی چیز چرائی ہے، تم مجھے ٹاسک دو، میں 48 گھنٹوں میں لی کو پاتال سے بھی نکال لاؤں گا، صرف مجھے موہن سے حساب برابر کرنے کا موقع دو، وہ میرے پیاروں کا قاتل ہے، اس نے آگ میں جلا کر میرے پیاروں کو مارا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے میں آگ کا دریا بھی پار کر جاؤں گا۔ میرے لہجے کی حدت نے میجر کو متاثر کیا، اس دفعہ وہ پہلے سے بھی زیادہ ڈھیلا پڑ گیا اور بولا، تمہارا مقصد صرف اور صرف موہن تھا تو تمہیں حلیہ بدل کر ہمیں دھوکہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ویسے ہی آ کر درخواست کرتے تو عزت مآب ضرور تمہاری بات سنتے۔ اس دفعہ میجر کی آواز میں شکوہ تھا، مصنوعی بیک گراؤنڈ بنانا تمہیں مشکوک تر بناتا ہے، یہ تو صرف اور صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے تھا، اس میں موہن کہاں فٹ ہوتا ہے؟ میجر دور کی کوڑی لایا تھا مگر میرا ذہن مسلسل مصروف عمل تھا۔ میں نے جواب دیا، میں تھوڑا تفصیل سے بتانا چاہوں گا، میرے پاس وقت ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، موہن کے جڑواں بھائی کو موہن سمجھ کر میں نے ہلاک کر دیا تھا اور سمجھا تھا کہ دشمنی کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یورپ نکل گیا۔ مجھے حقیقت کا پتہ اس وقت چلا جب موہن قیامت بن کر پاکستان میں میرے پیاروں پر ٹوٹ چکا تھا۔ میرے ایک عزیز تر دوست کو اس نے گاڑی میں بند کر کے زندہ جلا دیا۔ وہ میرے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ جب مجھ تک یہ خبر پہنچی تو میں واپس پاکستان چلا گیا۔ اس وقت تک موہن واپس چلا گیا تھا، میں اس کے تعاقب میں انڈیا جا پہنچا۔ میجر ہونٹ بھینچے توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے سلسلہ جاری رکھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ دلائی لاما نے فوری طور پر موہن کو ملاقات کے لیے طلب کیا تھا۔ یہی وجہ تھی جس کے سبب اسے اچانک پاکستان سے جانا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ دلائی لاما کے نام پر میجر بے حد مضطرب ہو گیا تھا۔ اس نے بے چینی سے ایک ٹانگ کا وزن دوسری پر منتقل کیا۔ اس پر نظر ڈالنے کے بعد میں نے مزید کہا، موہن پیسے اور مفاد کا بندہ ہے، منہ مانگے دام پر اس سے کوئی بھی خطرناک ترین کام لیا جا سکتا ہے۔ اس کا پورا گینگ انڈیا میں پولیس سے لے کر اوپری سطح کے سیاستدانوں تک اس کا اثر و رسوخ ہے۔ دلائی لاما سے ملاقات کے بعد اس نے وادی کا رخ کیا۔ میرے علم میں یہ بات آئی تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی گریٹ گیم ہے۔ اس کے باوجود میری توجہ صرف موہن سے انتقام لینے پر مرکوز تھی۔ اس کے تعاقب میں وادی کی جانب روانہ ہوتے ہوئے میرے ذہن میں تھا کہ وادی میں نہ جانے موہن کی کیا حیثیت ہو۔ دلائی لاما جیسی شخصیت اس کی پشت پر تھی جس کے بلا شبہ دنیا بھر میں لاکھوں عقیدت مند ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ میں وادی میں داخل ہوتے ہی شکنجے میں نہ آ جاؤں، اس لیے میں نے بدلے حلیے اور مصنوعی بیک گراؤنڈ کے ساتھ وادی کا رخ کیا۔ یہاں آ کر اچانک ہی حیدر سے ملاقات ہو گئی، یہ بھی موہن سے بدلہ لینے کی خاطر ہی یہاں آیا تھا۔ میرے خاموش ہوتے ہی میجر نے آنکھیں سکیڑیں۔ کیا مطلب؟ حیدر کو تم نے ہر اول کے طور پر لانچ نہیں کیا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے بتایا کہ میں اپنی سابقہ زندگی اور خود سے وابستہ لوگوں سے کنارہ کش ہو کر یورپ میں نکل گیا تھا۔ وہاں اتفاق سے ایک لاہور کا جاننے والا مل گیا اور اس کی زبانی مجھے موہن کی تباہ کاریوں کا معلوم ہوا تو میں نے پاکستان رابطہ کیا۔ اس وقت تک حیدر وہاں سے موہن کا تعاقب میں نکل چکا تھا اور اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے علاوہ تم چاہو تو میرے یورپ کے سفر اور قیام کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ میجر بولا، تمہاری باتوں میں سچائی کی خوشبو ہے مگر اتنے اتفاقات سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ خیر دیکھتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کا روئے سخن حیدر کی طرف ہوا۔ تم تو جانتے ہو لی نے محل سے کیا چیز چرائی تھی، پھر اس کے بارے میں اپنے دوست کو کیوں نہیں بتایا؟ حیدر نے ٹھٹھرتے ہوئے لہجے میں کہا، جناب میرے علم میں نہیں ہے کہ لی نے محل سے کیا چیز چرائی ہے۔ میجر سیخ پا ہوا، بکواس کر رہے ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اس بات سے بے خبر ہو۔ حیدر نے کمال اداکاری سے ہاتھ باندھ دیے، میں بے خبر ہوں، میرے حلقے کے افراد سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمارے درمیان کبھی یہ موضوع ڈسکس نہیں ہوا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کڑا وقت گزر گیا ہے۔ میجر صرف اپنا اطمینان بڑھا رہا تھا۔ میجر نے دوبارہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ دلائی لاما اور موہن کی ملاقات کے بعد تمہیں جس گریٹ گیم کا احساس ہوا ہے تم نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی؟ میجر کا انداز سرسری سا تھا مگر عقب میں تشویش اور اضطراب کروٹیں لے رہا تھا۔ میں نے بھی عام سا انداز اپنایا، کوشش کی تھی۔ موہن کے دو قریبی ساتھی اسی سوال کے بدلے میں اپنی گردنیں توڑوا بیٹھے تھے مگر وہ بے خبر تھے۔
دلائی لاما تک میری پہنچ نہیں تھی اور کچھ موہن تک پہنچنے کی جلدی بھی تھی، ورنہ مزید کوشش سے میں بات کی تہہ تک پہنچ ہی جاتا۔ میرے پر اعتماد انداز گفتگو سے میجر متاثر ہو رہا تھا۔ بولا، پھر بھی تم نے کوئی اندازہ تو قائم کیا ہوگا؟ ہاں، یہاں آنے کے بعد لی نامی لڑکی بھی چینی یا تبتی ہے۔ دلائی لاما کا موہن کو ہائر کرنے کا مقصد غالباً یہی لڑکی اور وہ چیز ہے جو اس نے محل سے چرائی ہے۔ موہن یقیناً اس لڑکی اور اس چیز کے لیے یہاں آیا ہے جو اس لڑکی نے چرائی ہے۔ میجر نے ہنکارا بھرا۔ اس کی آنکھیں سوچ کی گہرائیوں میں اتر گئیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس طوفان کا رخ موہن نے میری طرف موڑا تھا، میں اسے واپس موہن کی جانب کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میجر بڑی شیو کھجاتا ہوا بولا، شروع میں تم نے دعویٰ کیا تھا کہ تم 48 گھنٹوں میں لی کو ڈھونڈ سکتے ہو۔ تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے؟ اس سوال نے ثابت کر دیا کہ میجر متاثر ہو چکا ہے۔ ویسے بھی وہ میری سابقہ کارکردگی سے متاثر تھا۔ میں نے کہا، فی الحال تو ذہن میں بھی یہی ہے کہ موہن نے تمہیں بھٹکایا ہے۔ لی لازمی اسی کی تحویل میں ہے یا وہ لی کے ٹھکانے کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ ڈھیٹ ہڈی ہے، ایسے قابو نہیں آئے گا۔ مجھے موقع دو، اس کی زبان کیسے کھلوانی ہے میں بخوبی جانتا ہوں۔ اچانک ہی میجر نے جانے کے لیے پر تولے۔ دیکھتے ہیں۔ اس نے پشت موڑی تو میں نے کہا، ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ میجر نے رخ میری طرف موڑ کر اسبات میں سر ہلایا۔ موہن اچانک ہی قابو میں کیسے آ گیا؟ اس کا ٹھکانہ کیسے معلوم ہوا؟ میجر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ڈوری تو یاد ہوگی جس سے حیدر بندھا ہوا تھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ میجر نے کہا، وہ خاص قسم کی ڈوری ہے، اسٹیل مل میں اس ڈوری سے فولادی اینگل باندھے جاتے ہیں۔ بالکل اچانک ہی ہم نے اسٹیل مل کو گھیر کر فولادی اینگلوں والے گودام پر چھاپا مارا۔ کمبخت نے مزاحمت کا حق تو خوب ادا کیا، مگر ہاتھ آ ہی گیا۔ مجھے تمہاری ذہانت پر رشک آ رہا ہے میجر۔ بلا شبہ تم ایک قابل ترین آفیسر ہو۔ تعریف نے میجر کو پھلا دیا اور وہ جیسے ہواؤں میں تیرتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ مطلع صاف ہوتے ہی حیدر نے انگوٹھے کے اشارے سے مجھے سراہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک اور لاک اپ میں منتقل کر دیے گئے۔ یہاں خشک اور صاف ستھرے بستر میسر تھے اور کوئلوں کی ایک بڑی انگیٹھی بھی اندر پہنچا دی گئی۔ پھر ایک کومل ہاتھوں والی روسی نرس آ گئی اور میری مرہم پٹی دوبارہ سے ہونے لگی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی وادی مرگ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی لاک اپ کے عقبی فولادی سلاخوں والے روشن دان سے آسمان پر آتش بازی کی کوس قزح نظر آنے لگی۔ فضا پٹاخوں کی آوازوں سے گونجنے لگی۔ پتہ چلا کہ مفرور قاتل کی گرفتاری کے بعد وادی کے محافظوں کی لاشیں بھی دفنا دی گئی تھیں اور عزت مآب نے جنرل شولازی کے جشن ولادت کی تقریبات شروع کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا۔ آتش بازی اور پٹاخوں کا سلسلہ ابھی تھما نہیں تھا کہ خاص محافظوں کا ایک دستہ مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ یہ سرخ وردیوں والے خاص محافظ تھے جو عزت مآب ولادی میر اور اس کے محل کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ عزت مآب نے مجھے شرف ملاقات بخشا تھا۔ لاک اپ کے اندر ہی میرے ہاتھ الٹی ہتھ کڑی میں جکڑ دیے گئے۔ لاک اپ سے باہر نکال کر میرے کندھوں پر گرم چادر ڈال دی گئی۔ کچھ دیر بعد میں ایک فوجی جیپ میں سرخ پوشوں کے جھرمٹ میں محل کی طرف رواں تھا۔ باہر سڑکوں پر جیسے پوری وادی کے لوگ باہر نکل آئے تھے، اکثریت کے ہاتھوں میں واڈکا کی بوتلیں تھیں۔ ہر طرف بدمست منچلے تھے اور لوگ بلا تفریق ایک دوسرے پر برف کے گولے اچھال رہے تھے۔ فوجی جیپ بھی برف کے گولوں کی زد میں تھی۔ عقب کھلا ہوا تھا، کچھ گولے میرے حصے میں بھی آئے تھے۔ سرخ پوشوں نے ان گولوں کو خوش دلی سے قبول کیا تھا۔ ایک پہاڑی پر واقع 2 منزلہ منزل محل کی تعمیر میں زیادہ تر براس ٹیک کی قیمتی لکڑی استعمال ہوئی تھی۔ سیاہ سنگ مرمر اور براس ٹیک کا امتزاج اس محل کو انفرادی خوبصورتی عطا کرتا تھا۔ مختلف مراحل سے گزر کر ہم ایک شاندار نشست گاہ میں داخل ہوئے۔ خوبصورت ووڈ ورک کی دیواریں، ایک دیوار پر رائل ٹائیگر کی شفاف شیشے کے باکس میں کھال نظر آ رہی تھی۔ شاندار فرنیچر، درمیان میں ایرانی شیشے کی وسیع میز، ایک کونے میں 50 انچ سے اوپر کی LCD،
سرخ مخملی صوفے پر مخصوص قسم کے اونی چوغے میں ملبوس عزت مآب بڑی شان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ہی 11-12 سال کا خوبصورت اور صحت مند اور سنہرے بالوں والا لڑکا بیٹھا تھا، جس کے ہاتھوں میں کوئی ویڈیو گیم ٹائپ ڈیوائس تھی۔ یہ لڑکا عزت مآب کی اکلوتی اولاد اور ولی عہد تھا، آنے والے وقتوں میں اس وادی کا حکمران۔ عزت مآب کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ دبلا پتلا اور لمبا تھا، چہرے کی جلد سخت اور نکوش میں کرختگی سی تھی۔ میں نے حسب روایت کمر کو خم دے کر عزت مآب کو تعظیم پیش کی۔ اس نے مدھم آواز میں اپنے ولی عہد سے کچھ کہا۔ ولی عہد منہ بناتے ہوئے مجھ پر ایک نگاہ ڈال کر ایک پردے کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ، عزت مآب کی باریک مگر سخت آواز ابھری۔ میں ایک صوفے پر عزت مآب کے سامنے ٹک گیا۔ ہمارے درمیان کم از کم بھی 10 فٹ کا فاصلہ تھا۔ عزت مآب نے ہاتھ سے مخصوص اشارہ کیا۔ میرے ساتھ آنے والے 4 سرخ پوشوں میں سے 2 بے آواز طریقے سے باہر نکل گئے، باقی 2 میرے عقب میں چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں کی روایت کے مطابق میں سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ عزت مآب کی طرف براہ راست دیکھنا بے ادبی میں شمار ہوتا تھا۔ عزت مآب کی آواز ابھری۔ ہم بنا کسی تمہید کے بات کریں گے۔ تمہارا ہر جرم معاف ہو سکتا ہے۔ اس قاتل کو بھی تمہارے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے چاہو اسے مار کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کر لو۔ ہمیں صرف وہ لڑکی لی چاہیے۔ اگر تمہارے دل میں ہماری عزت ہے اور ہمارے الفاظ کی تعظیم ہے تو اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو بتا دو۔ تم نہیں جانتے ہم کتنی تکلیف میں ہیں۔ میں نے ادب سے کہا، آپ کی تکلیف پر میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں۔ کاش میں اس کمبخت کے بارے میں کچھ جانتا۔ یہ میرے ازلی دشمن کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ رہی بات موہن کو میرے حوالے کرنے کی تو اس کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، مگر بندھے ہوئے دشمن کو مارنا دشمنی کی توہین ہے۔ میں اسے مار تو دوں گا مگر اپنے زور بازو سے زیر کر کے، آج نہیں تو پھر کبھی سہی۔ عزت مآب کی تعریفی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تم میں کچھ تو ہے جو متاثر کرتا ہے۔ تمہاری جوان مردی سے ہم خوش ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے صوفہ چھوڑ دیا۔ تعظیماً میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ عزت مآب نے وسیع نشست گاہ کا چہل قدمی کے انداز میں ایک چکر لگایا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ یہ سنتے ہی سرخ پوش میری طرف بڑھے تھے۔ عزت مآب نے ریموٹ اٹھا کر LCD آن کر دی۔ میں نشست گاہ سے باہر نکل آیا۔ واپسی کے سفر میں ایک راہداری سے نکلتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ چھلاوے جیسا کوئی سایہ راہداری کی چھت سے ایک دوسری چھت پر کودا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً لی کا خیال آیا، مگر اس خیال کو جھٹکنا پڑا۔ وہ بھلا ایک محفوظ پناہ گاہ سے نکل کر موت کے منہ میں کیوں آئے گی؟ میں نے کن اکھیوں سے سرخ پوشوں کی طرف دیکھا، وہاں لا علمی نظر آئی۔ مجھے بھی لگا کہ شاید سایہ میرا وہم ہو۔ اگلے دن میجر ولنسکی بھی ہمارے روبرو تھا۔ حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تمہارے ساتھ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے پوچھ گچھ چل رہی ہے۔ ان میں سے 2 افراد ایسے ہیں جو اس چیز کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں جو لی نے محل سے چرائی ہے۔ اگر انہوں نے مان لیا کہ یہ بات انہوں نے تمہارے کانوں میں انڈیلی ہے تو جان لو تم دونوں اپنے ہاتھوں سے اپنی بوٹیاں نوچنے پر مجبور کر دیے جاؤ گے۔ میجر کا لہجہ خوفناک عزائم کا گواہ تھا۔ حیدر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ میجر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور مجھ سے مخاطب ہوا، یورپ سے تمہاری بھی خبر لے رہے ہیں۔ امید ہے جلد ہی تمہارا تیل بھی پانی کے اوپر آ جائے گا۔ پھر اس کا انداز بدلا۔ موہن نے بالکل تمہارے جیسے الزامات تم پر لگائے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بھی صرف تمہاری خاطر ہی وادی میں آیا ہے اور تمہیں لی کو یہاں سے نکال لانے کے لیے یورپ کے ایک بہت بڑے جوہری سیموئل گولڈ برگ نے ہائر کیا ہے۔ میں نے کہا، بکواس کرتا ہے۔ میری خاطر آیا تھا تو اسے لی کو لے کر جیل سے بھاگنے اور پھر وادی سے نکلنے کے لیے خون خرابہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے میرے حوالے کرو، لی کو اس کے اندر سے کشید کر کے نکال دوں گا۔ میجر مسکرایا، وہ بھی کچھ ایسا ہی کہتا ہے۔ تو پھر لے آؤ اس ماں کے شیر کو، فیصلہ ہو جائے گا۔ میجر نے کہا، تم کچھ زیادہ نہیں اچھل رہے؟ موہن کا کہنا ہے اس نے پہاڑی پر تمہیں زیر کر لیا تھا۔ عین وقت پر حیدر نے بندہ ہونے کے باوجود اس پر چھلانگ لگا دی تھی اور وادی کے محافظ بھی پہنچ گئے تھے، نہیں تو تمہارا قصہ اس نے ختم کر دیا تھا۔ بے شک وہ غالب تھا، مگر یہ کوئی مکمل فتح نہیں تھی۔
میری پنڈلی سے بندھا چاقو تو تمہارے لوگوں نے کھولا ہے، آخر تک میں نے اسے استعمال نہیں کیا، میرا دم خم ابھی باقی تھا۔ جو حیدر نے مداخلت کی تھی؟ میجر نے گفتگو کا رخ بدلا۔ موہن کی زبان بھی نہیں کھلی۔ اس کا کہنا ہے کہ فرار کی کوشش کی ناکامی کے بعد لی اس سے بچھڑ گئی تھی۔ اس کے بیان کی تائید میں چند تائیدی شہادتیں بھی ہیں، اس لیے مختصر سماعت کے بعد اسے موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ آج رات عظیم جنرل شولازی کے قدموں میں اس کے ہاتھوں مرنے والوں کے لواحقین اسے پتھروں سے کچل دیں گے۔ میرے اور حیدر کے لیے یہ بڑی سنسنی خیز اطلاع تھی۔ پھر میجر کا لہجہ سنسنایا۔ جانتے ہو اس نے اپنی آخری خواہش کا کیا اظہار کیا ہے؟ میں نے اسبات میں جواب دیا، ضرور وہ مجھ سے لڑنا چاہتا ہوگا۔ میجر نے دھیرے سے تالی بجائی۔ کیا دشمنی ہے؟ خود میرا خون جوش مارنے لگا ہے۔ بھری عدالت میں آخری خواہش کا اظہار پر لگا کر وادی میں اڑ گیا ہے۔ تمہارے بارے میں بھی وادی والے جان گئے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں مجرم کی آخری خواہش ضرور پوری کی جائے۔ دو مجرم جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ان کا ٹکراؤ دیکھنے کی دیوانہ وار خواہش لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ بندھے دشمن کو نہ مارنے کی بات کر کے تم نے عزت مآب کو بھی متاثر کیا ہے۔ تم اگر رضامند ہو تو عزت مآب مجرم کی آخری خواہش پوری کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ خون میری رگوں میں اچھلنے لگا۔ میں اس کے لیے دل و جان سے تیار ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ فتح یاب ہونے کی صورت میں موہن کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ میجر نے کہا، اس کے لیے مرنے والوں کے لواحقین سے بات کرنا ہوگی۔ مجھے یقین ہے انہیں راضی کر لوں گا۔ تم تیاری کرو۔ میں ہر پل اور ہر لمحہ تیار ہوں۔ میجر واپس چلا گیا۔ حیدر مضطرب انداز میں بولا، اپنی حالت دیکھ رہے ہیں، اس وحشی سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ تم نے سنا نہیں کہ وادی والے آج اسے سزائے موت دینے جا رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں اسے نہ مارنے کا زخم ساری زندگی سینے پر سجانے سے بہتر ہے میں اس کے ہاتھوں مارا جاؤں۔ حیدر نے دبی آواز میں کہا، اس کی کچلی لاش دیکھنا بھی بہت تھا۔ ابھی تو ہم نے لی کو لے کر وادی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے منع کیا تو وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ قریب جا کر میں نے اس کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پر؟ خود سے زیادہ ہے، مگر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس اور کچھ نہیں۔ آج رات نازو اور گل نواز کے قاتل کی آخری رات ہے۔ یہ برف پوش وادی ہی اس کی راکھ کا مدفن بنے گی۔ حیدر محبت سے مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے وجود سے توانائی نکل کر میرے جسم میں منتقل ہو رہی ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جسمانی مقابلے کو اس وادی میں قومی کھیل جیسی اہمیت اور منزلت حاصل تھی۔ اس کے لیے وادی میں باقاعدہ جگہ مختص تھی۔ 10 فٹ گہرا اور 50 فٹ سے زیادہ چوڑا ایک قدرتی گڑھا تھا، جسے باقاعدہ تراش خراش کر ہموار کیا گیا تھا۔ اس گڑھے کے 3 اطراف پہاڑیاں تھیں۔ 3 اطراف کی برف پوش پہاڑیاں اس وقت وادی کے تماش بینوں سے بھری ہوئی تھیں۔ جگہ جگہ برقی روشنیوں کے پولوں کے سبب ہر منظر تمام تر جزیات کے ساتھ صاف نظر آ رہا تھا۔ تماش بینوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ چوتھی سمت جو قدرے ہموار تھی، اس طرف باقاعدہ مخروطی انداز کا سائبان تنا ہوا تھا۔ برف کے گرتے گالوں سے محفوظ اس سائبان تلے وادی کی اشرافیہ موجود تھی، جن میں سے بیشتر فوجی افسران تھے۔ خواتین بھی خاصی تعداد میں نظر آ رہی تھیں۔ سب سے آگے 3 مسحری اور شاہانہ شان و شوکت والی کرسیاں پڑی تھیں، جو خالی نظر آ رہی تھیں۔ یہ کرسیاں شاہی فیملی کے لیے تھیں۔ میری درخواست پر حیدر کو بھی اس سائبان کے نیچے جگہ دی گئی تھی۔ وہ الٹی ہتھکڑی میں جکڑا تھا اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ فی الوقت میں اس گڑھے میں تنہا تھا۔ برف کے گالوں نے نیچے نرم سا میدان بنا دیا تھا۔ گڑھے کے ایک کونے میں فٹ بال کے گول سٹینڈ جیسا چھوٹا سا 2 فٹ اونچا لوہے کا سٹینڈ نصب تھا۔ اس سٹینڈ کے درمیان 2 ہتھکڑیاں جھول رہی تھیں۔ میں اس گڑھے میں پہلے بھی اتر چکا تھا۔ جسمانی مقابلے اکثر بہار کے اوائل میں ہوتے تھے اور اس گڑھے کے وسط میں نرم مٹی بچھا دی جاتی تھی۔ مقابلے میں اترنے والوں میں سے جو بھی اپنے حریف کی دونوں کلائیاں ان ہتھکڑیوں میں جکڑ دیتا تھا، وہ فاتح قرار پاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ مقابلے بنا کسی ہتھیار کے ہوتے تھے اور فری سٹائل انداز میں ہوتے تھے۔ صرف ایک سختی تھی، ٹانگوں کے درمیان اگر جان لیوا ضرب لگانے سے ایک حریف کی موت واقع ہو جاتی تو دوسرے کو اسی وقت گڑھے میں گولی مار دی جاتی تھی۔
اس قانون کی سختی کی وجہ سے میں نے کسی کو ٹانگوں کے درمیان ضرب لگاتے نہیں دیکھا تھا، مگر آج جو شخص میرے مقابل آنے والا تھا اس کے سامنے یقینی موت تھی۔ اسے کسی قانون اور ضابطے کی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف اور صرف مجھے مارنا چاہتا تھا۔ البتہ مجھے قانون اور ضابطوں کے درمیان رہ کر ہی اسے قابو میں کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد فوجی بینڈ نے خوش آمدیدی دھن چھیڑ دی۔ یہ عزت مآب کے آنے کا اعلان تھا۔ پھر اسٹیج پر شاہی فیملی نظر آئی۔ عزت مآب اور ولی عہد قدیم روسی جرنیلوں جیسے لباسوں میں تھے۔ باپ کی طرح ولی عہد کی کمر سے بھی ننھی سی تلوار لٹک رہی تھی۔ خاتون اول بھرے جسم کی لمبی اور عزت مآب کے مقابلے میں خاصی کم عمر تھی۔ قیمتی فر کے لبادے میں وہ خوب دمک رہی تھی۔ سب حاضرین کی طرح میں نے بھی سر جھکا کر اور کمر کو خم دے کر شاہی فیملی کا استقبال کیا۔ شاہی فیملی نے آگے آ کر حاضرین کو اپنا دیدار کروایا۔ وادی کے باسیوں نے خیر مقدمی نعرے لگائے اور تالیاں بجائیں۔ حاضرین کا جوش و خروش ابھی مدھم نہیں ہوا تھا کہ گڑھے کے کنارے پر مجھے موہن کی مخصوص صورت نظر آئی۔ اس کا زخم چہرہ بے حد بھیانک نظر آ رہا تھا۔ لی کے بارے میں معلومات لینے کے لیے یقیناً اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ میرے لگائے زخموں کے ساتھ ساتھ نئے زخم بھی تھے۔ وہ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 4 رائفل بردار نظر آ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر حاضرین نے نفرت انگیز نعرے لگائے جو مجھے زیادہ سمجھ نہیں آئے۔ میری نگاہوں کا مرکز موہن تھا۔ خون میری رگوں میں اچھلنے لگا۔ دوسری طرف مجھے دیکھتے ہی موہن کی بھوری آنکھوں کے سرد صحرا میں بھی الاؤ جل اٹھے تھے۔ پہلے لوہے کی عارضی سیڑھی کے ذریعے ایک بھاری بھرکم ریفری اس گڑھے نما اکھاڑے میں اترا، پھر دونوں بغلوں میں سے رسی گزار کر موہن کو بے دردی سے اکھاڑے میں اتارا گیا۔ ہم دونوں آمنے سامنے آئے تو ریفری نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، تم دونوں مجرموں کی لڑائی زندگی اور موت کی ہے، جس کا نہ ہی کوئی قانون اور ضابطہ ہے اور نہ ہی کسی قسم کا وقفہ ہوگا۔ جس طرح چاہو ایک دوسرے کو زیر کرو، البتہ ہتھ کڑیوں میں جکڑ کر اپنے حریف کو بے بس کر دینے والے کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے حریف کو من چاہے طریقے سے ہلاک کر سکتا ہے۔ میرے لیے یہ نیا انکشاف تھا۔ میرا اور موہن کا درجہ برابر کا تھا۔ اسے بھی من چاہے طریقے سے ہلاک کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ یہ بات مجھے اب بتائی جا رہی تھی۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ذرا جلدی سے اس بھین بدماش کی ہتھ کڑیاں تو کھولو۔ اس لقب پر موہن تل ملا کر رہ گیا۔ چھری کے نیچے سانس تو لے ذرا، اس دن تیرے لونڈے نے بچا لیا تھا تجھے، آج اس ہتھ کڑی میں جکڑ کر جلاؤں گا تجھے۔ تیرے سلگتے گوشت کی باس ہی میرے من کو ٹھنڈا کرے گی۔ اس طرح کی گفتگو کے دوران موہن کی بندشیں کھول دی گئیں۔ ریفری کے باہر جاتے ہی سیڑھی اٹھا لی گئی۔ اب میں اور موہن گرتی برف کے گالوں اور ہزاروں تماشائیوں کے شور کے درمیان اس اکھاڑے میں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ سابقہ برتری نے موہن کے اعتماد میں بے حد اضافہ کر دیا تھا۔ میری طرف برق رفتاری سے لپکتے ہوئے وہ یکدم جھکا۔ اس کی ٹانگ نے ہوا میں کوس بنایا اور اس کے سر کے اوپر سے میرے سینے پر اس کا پاؤں زور سے لگا۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ یہ اس کمبخت کی پھرتی اور لپک کا امتزاج نیا داؤ تھا جو اس نے کامیابی سے آزمایا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہم پھر آمنے سامنے تھے۔ اس کی ٹانگ کا وزن بدلتے ہی میں تیار تھا۔ اپنی جانب آتی ٹانگ کو میں نے پاؤں کی زوردار ٹھوکر سے بلاک کیا۔ وہ لڑکھڑایا۔ میں یہ موقع بھلا کہاں چھوڑنے والا تھا۔ میرے کندھے کی زوردار ضرب نے اسے برف پھانکنے پر مجبور کر دیا۔ تماشائیوں کا شور بلند ہوا۔ میرے پہنچنے سے پہلے وہ حیرت انگیز پھرتی سے سنبھل گیا تھا۔ اس نے ہتھیلیوں پر وزن ڈال کر دونوں ٹانگیں جوڑ کر گدھے جیسی دولتی میرے پیٹ پر مارنے کی کوشش کی تھی، مگر میں ترا دے گیا۔ اس کے بعد ہم جنونیوں کی مانند ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اگلے 10 منٹ میں 2 پین کلر انجیکشن لگوانے کے باوجود میری پسلیوں کا درد بھیانک انداز میں جاگ اٹھا تھا۔ وہ عیار دشمن اس کمزوری کو فوراً بھانپ گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی تمام تر ضربوں کا رخ میرے سینے کی طرف ہو گیا تھا۔ پہاڑی پر ہونے والی لڑائی میں موہن کے ایک ہاتھ کی انگلی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اس ہاتھ کو بچانے کی کوشش میں تھا اور اس کا استعمال کم سے کم کر رہا تھا۔ میرا ہدف اس کا وہی ہاتھ تھا۔ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے وہ زیادہ تر ٹانگیں استعمال کر رہا تھا۔ تماشائیوں کی دلچسپی کا اندازہ فلک شگاف نعروں سے ہو رہا تھا
جنہوں نے اس ٹھنڈے ٹھار ماحول کو گرما دیا تھا۔ ہمارے زخم چہرے اور بھی زخمی ہو گئے تھے، کئی جگہوں سے برف کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ مڑتے ہوئے ایک موقع پر موہن نے مجھے عقب سے جکڑنا چاہا تو مجھے موقع مل گیا۔ میری کوہنی تباہ کن انداز میں اس کی پسلیوں سے ٹکرائی۔ پہلی دفعہ اس کے حلق سے تکلیف بھری آواز نکلی جس سے مجھے راحت کا احساس ہوا۔ تکلیف کی شدت سے وہ دوہرا ہوا تو میں اس کی گردن پر جھپٹا۔ گردن دبوچ کر میں اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر کے ہتھ کڑیوں میں جکڑ سکتا تھا۔